انبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے، محرم الحرام کا یہ پہلا دن جمعۃ المبارک، اور یکم محرم الحرام خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ سسر رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس ماہ مقدس کے اندر نواس رسول حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین کو آپ نے بچایا، اور مارکہ کرب و بلا وہ وقوع پذیر ہوا۔ تو آج وقتاً فوقتاً پھر موقع کے مناسبت سے ان پاک ہستیوں کی بارگاہوں کے اندر اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ تو آج خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز کے اندر ہم اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں گے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان و شوقت جو نگاہ محبوب علیہ السلام کے اندر ہے، اس حوالے سے، اور جو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے آپ کی عظمت کے وہ چند موتی ہمیں عطا فرمائے، اس کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے چند معروضات پیش کروں گا۔ معزز سامعین ذی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کو دیکھتے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا فرمایا کرتے کہ اے پروردگار عالم، ان دونوں میں سے جو بھی تجھے پسندیدہ ہے، جو بھی تیری بارگاہ کے اندر منظور نظر ہے، اس سے دولت اسلام سے مالا مال فرما۔ ابو جہل کا بھی اصل نام عمر ہے، تو آپ حضرت عمر فاروق کا نام بھی عمر ہے، تو حضور فرماتے ان دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما۔ تو معزز سامعین، آقا علیہ السلام کی دعائیں رنگ لائیں۔ یہ تو بات ہی ناممکن ہے کہ حضور علیہ السلام بارگاہ الوہیت کے اندر سوال کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے پھر آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کو گہر مراد عطا نہ کیا جائے۔ حضور کا مانگنا اور رب کا عطا فرمانا یہ بڑی محبت کی بات ہے کہ حضور نے جب بھی جو بھی رب سے مانگا ہے، اللہ کریم جل وعلا نے فوراً اپنے محبوب علیہ السلام کو حالات و واقعات کی نزاکتوں کو اور اپنی حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے عطا فرمایا ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دعا فرماتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے اللہم اعز الاسلام بعمر کہ اے رب کریم جل وعلا اسلام کو عمر سے عزت اور قوت عطا فرما. عمر کی وجہ سے یا عمر کی برکت سے یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عزت عطا فرما. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم ای الدین کہ اے رب کریم جل وعلا اپنے دین کی بے عمر بن الخطاب عمر بن خطاب کے ذریعے سے مدد فرما، دین کی مدد فرما. تو اللہ رب العالمین نے پھر دین کو عزت بھی عطا فرمائی، دین کو قوت بھی عطا فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ذریعے سے دین کی مدد بھی فرمائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے قبل مسلمان مغلوب تھے، چھپ کے نمازیں پڑھی جاتیں، عبادتیں کی جاتیں. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعائے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الوہیت میں قبول ہوئی، اللہ کریم جل وعلا نے آپ کے دل کے اندر نور ایمان بھر دیا. بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہو گئے، حضور کے قدموں پہ قربان ہو گئے، دولت ایمان اور دولت اسلام سے مالا مال ہوئے. تو پھر آپ نے عرض کیا کہ حضور ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، اللہ سچا ہے، تو پھر یہ چھپ کر کیوں؟ پھر اللہ نے یہ دین کو قوت اور طاقت عزت عطا فرمائی کہ جو مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے وہ سر عام عبادت کرنے لگ گئے. بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا، بیت اللہ شریف کے سائے میں حلقے بیٹھتے، گفتگو ہوتی، باس و مباحثے ہوتے. اللہ کریم جل وعلا نے دین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے عزتیں بھی عطا فرمائیں اور قوتیں بھی عطا فرمائیں. اور اللہ کریم جل وعلا نے آپ کو یہ شان اور یہ عزت اور یہ جلال اور یہ رعب عطا فرمایا کہ نہ صرف مشرکین مکہ بلکہ شیطان کے چیلے چاٹے تو کیا شیطان خود بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمائی، امام بخاری اس روایت کو بخاری شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، اے عمر جس راستے سے آپ آتے ہیں نا، گزرتے ہیں، اگر اس راستے پہ شیطان آ رہا ہو تو آپ کو دیکھ کے وہ اپنی راہ بدل لیتا ہے، اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، کسی دوسری راہ پہ چلا جاتا ہے. اس قدر اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رعب اور جلال عطا فرمایا تھا کہ اس قدر آپ کی ہیبت تھی. کفار و مشرکین تو کیا، خود شیطان بھی آپ کے سامنے آتا تو راستہ ہی بدل جایا کرتا تھا. یہ عزت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کس وجہ سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان ہونے کی وجہ سے. اتنی عزتیں، اتنی عظمتیں اور اتنی شانیں آپ کو ملی ہیں. آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اس مختصر وقت میں روشنی ڈالنا بڑا مشکل ہے. بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں پروردگار عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں. اور معزز سامعین، اسی وقار آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے پھر عظمت فاروق اعظم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا اور اس کے دل میں حق کو ثبت کر دیا.
اور یہ فاروق ہیں کہ جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان تفریق کی جاتی ہے۔ یہ حضور نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے آپ کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دولت اسلام سے مشرف باد ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے خوش اور مسرور تھے، تو بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حضرت جبریل امی کی حاضری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسلم عمر آتانی جبرائیل، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دولت اسلام سے مشرف باد ہوئے، دولت ایمان سے مزین ہوئے، تو میرے پاس جبریل امی آئے، فقالا، اور پھر مجھ سے کہا، استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے صرف اہل زمین ہی نہیں، اہل آسمان بھی بڑے خوش ہیں۔ ہر مقام پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اگر زمین والے خوش ہیں تو آسمان والے بھی خوش ہیں۔ حضور بھی خوش تھے کہ اللہ رب العالمین نے آج میری دعا کو اپنی بارگاہ الوہیت کے اندر شرف مقبولیت عطا فرمایا۔ تو زمین و آسمان پر آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے خوشیاں کیوں نہ منائی جاتی کہ آپ کی برکت سے پروردگار عالم نے دین اسلام کو قوت عطا فرمائی، دین اسلام کی مدد فرمائی اور دین اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ تو جب دین اسلام پروان چڑھ رہا تھا، دین اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں، تو اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، تو پھر کیوں کرنا اہل زمین بھی اور اہل آسمان بھی خوشیاں مناتے؟ تو پھر یہ حق تھا کہ سب خوشیاں منائیں، اور پھر خوشیاں منائیں جس طرح خوشیاں منانے کا حق ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عزتیں اور بہت عظمتیں آپ کو حاصل ہیں۔ معزز سامعین، اسی وقار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آل بیت اطہار سے بھی بڑا پیار اور محبت تھا، بہت زیادہ۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کچھ لوگ کم عقل ایسے ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، یا کسی حسد اور تعصب کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں۔ آپ کے سسر کو اگر کوئی برا کہے تو آپ کو وہ اچھا لگے گا؟ تو جو حضور کے سسر کو برا کہے وہ حضور کی بارگاہ کے اندر منظور نظر ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، ان دو ہستیوں کو شیخین کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں حضور کے غلام ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق ہیں، اور حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بنت فاروق اعظم ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سسر ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعظیم جس طرح کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سسر ہیں ان کی بھی تو تعظیم کرنی چاہیے۔ حضور کی تعظیم کر کے سسر کو برا بلا کہو گے تو حضور اسے پسند کریں گے؟ اس کا تو ٹھکانے کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ اس کی کوئی جگہ ہے اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر۔ تو آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت سے کوئی پیار محبت نہیں تھا،
تو معزز سامعین، میں آپ کی محبت اور پیار کے حوالے سے جو اہل بیت کے ساتھ آپ کا پیار اور محبت تھا اس حوالے سے ایک بات عرض کر دوں۔ آپ کے بیٹے عبداللہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہما دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ کی خلافت کا دورہ تھا، آپ حاکم تھے وقت کے، تو دونوں کھیل رہے تھے، حضرت عبداللہ بھی اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہما۔ تو دوران کھیل ہوتا ہے بچوں میں کبھی کبھار شطرنجی ہو گئی، کسی بات پر اختلاف ہو گیا، کچھ تقاضے ہوتے ہیں بچوں کے درمیان ہو ہی جاتا ہے، کبھی پیار ہے، محبت ہے، اختلاف ہے، لڑائی ہے، مذاق ہے، شغل ہے، ہوتا رہتا ہے۔ تو بس کچھ اختلاف ہوا کسی بات پر، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ او ذرا سنبھل کے بات کرنا، غلام زادہ ہے تو میرا غلام ہے اور تیرا باپ میرے نانا کریم کا غلام ہے۔ باپ ہو امیر المومنین، وقت کا حاکم، اور پھر اسے کوئی اس طرح کہے کہ غلام زادے، تو آپ کو یہ بات کھا گئی، اچھی نہ لگی کہ میرے باپ کی خلافت کا دورہ ہے، میرا باپ امیر المومنین اور وقت کا حاکم ہے، اور شہزادے نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا اور کہا کہ تو میرا غلام اور تیرا باپ میرے نانا کریم کا غلام ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی، بچے تھے تو غیظ و غضب میں مبتلا تھے، چلے آئے اور اپنے والد کریم سے شکایت کر دی کہ اے ابا جی، ہم اس طرح کھیل رہے تھے، اس طرح شطرنجی ہوئی، تو حضرت حسن نے اس طرح کہہ دیا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے، آپ نے فرمایا بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ جی ابا جی ایسے ہی ہوا ہے۔ فرمایا ایسے کرو، یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ تو بڑے مقدر کی بات ہے، ذہ نصیب کہ اس در کی غلامی کی سند ہمیں مل رہی ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بی جبریل امی ہے۔ فرمایا تو یہ غلامی کی سند مل رہی ہے، ایسا کرو کہ کاغذ قلم اٹھاؤ اور جا کے کہو حسن مجتبیٰ سے کہ آپ یہ بات لکھ کر دے دیں کہ تو غلام زادہ ہے اور میں آپ کے نانا کا غلام ہوں۔ محبت رکھو، سبحان اللہ۔ جب حضرت عبداللہ چلنے لگے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو محبت تھی، وہ جو ذوق تھا، جوش تھا، تو ذوق محبت نے پھر فرط محبت کے ساتھ طبیعت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انگڑائی لی، اور آپ کہنے لگے بیٹا ٹھہرو، میں بھی خود جاتا ہوں۔ خود چل پڑے اور جا کر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا حضور آپ نے اس طرح کہا ہے کہ یہ غلام زادہ ہے اور میں آپ کے نانا کریم کا غلام ہوں؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو عرض گزار ہوئے فاروق اعظم حضور لکھ کے نہیں دے دیتے؟ فرمایا لکھ دیں گے۔ کاغذ قلم آپ کی خدمت میں پیش کیا، امام حسن مجتبیٰ نے لکھ کے دے دیا۔ وہاں پر جو موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تصدیق کے لیے مزید ان سے دستخط کروائے اور فرمایا کہ میرے بیٹے اب یاد رکھنا اور اس کاغذ کو سنبھال کے رکھنا، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ رکھ دینا، یہ عمر کی جنت اور بخشش کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن بارگاہ محبوب کے اندر میں اسے بطور دلیل پیش کروں گا۔ یہ محبت نہیں تو محبت اور کس بلا کا نام ہے؟ یہ اہل بیت اطہار سے پیار نہیں تو پیار کس کو کہتے ہیں؟ سامعین اسی وقار جب یہ بات چلتے چلتے
حضرت شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی سماعتوں تک پہنچی، آپ نے منادی کروا دی، اعلان کروا دیا مسجد میں جمع ہونے کا۔ جب لوگ جمع ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے اپنے کانوں سے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ فرمانے عالی شان میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے سنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر و سراج و اہل الجنہ، عمر اہل جنت کے واسطے چراغ ہے، سورج ہے، روشنی ہے۔ تو پھر سامعین عزیز وقار، آل جنت کے لیے جو روشنی ہوگی وہ حضرت عمر کے دم قدم سی تو ہوگی۔ تو اس واسطے بارگاہ فاروقی کے اندر کسی قسم کی بے ادبی اور بے باکی کرنا، یہ اپنے آپ کو جہنم کے اٹاٹوپ اندھیروں میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا بڑا مقام اور بڑی شان اور بڑی عظمت ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً فی بلد حبیبک۔ اے رب کریم جل وعلا، اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، شہادت عطا کر، اور جب مجھے موت آئے تو اپنے حبیب کے شہر میں آئے، اپنے محبوب کے شہر میں آئے۔ اور یہی وجہ ہے آپ مدینہ پاک کو چھوڑ کے نہیں گئے کبھی، آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، پھر نہیں گئے کبھی مدینہ پاک کو چھوڑ کر، اس غرض سے کہ کہیں حضور کے قدموں سے دور نہ ہو جاؤں، اور دور چلا گیا تو کہیں موت نہ آ جائے۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کے قدموں سے لپٹ کے جینا اور مرنا عمر فاروق اپنی معراج سمجھا کرتے تھے، اس لیے کبھی مدینہ الرسول کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کی آرزو کو پورا کیا، آپ کی التجا کو، آپ کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اور مدینہ الرسول کے اندر آپ کو شہادت کا تاج عطا کیا گیا۔ اور کیوں نہ شہادت آپ کو ملتی؟ ایک تو مراد رسول رب سے مانگ رہے ہیں، اور دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام معزز سامعین عزیز وقار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تین ہستیاں بھی تھیں۔ تو جبل احد نہ جانے جلال نبوت کی تاب نہ لاتے ہوئے کانپ گیا، نہ جانے فرط محبت سے جھوم گیا۔ جب وہ ہلا جس وجہ سے بھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک کے ساتھ پائے مبارکہ سے جبل احد کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، ذرا خیال کر اور ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو حضور نے فرما دیا یہ شہید ہیں عثمان اور عمر رضی اللہ عنہما، تو پھر کس طرح آپ کو جام شہادت نوش نہ کروایا جاتا؟ پھر آپ بھی رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تو اللہ نے پھر آپ کو جام شہادت کا تاج عطا فرمایا، اور جام شہادت کے جام سے آپ کو سراب کیا گیا، اور پھر آپ کی یہ تاج پوشی آپ کی تمنا اور آپ کی مرضی کے مطابق مدینہ الرسول کے اندر ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں تو دیکھیے، اللہ کریم جل وعلا کی مہربانیوں تو دیکھیے کہ رب کریم جل وعلا نے اس شہادت کی تاج پوشی کے واسطے اس جگہ کا انتخاب کیا، مسجد نبوی شریف کے اندر، وہ جگہ جو اللہ رب العالمین کے اپنے حبیب لبیب کے سجدوں سے معطر و معمر ہوا کرتی تھی۔ عین اس جگہ پر نماز فجر کی امامت کراتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب کلام لا ریب کی تلاوت کر رہے ہیں،
قرآن مجید کی تلاوت کے مزے لے رہے ہیں اور آپ کا دل اللہ رب العالمین کے عشق اور محبت سے سرشار ہے، تو رب کریم جل وعلا نے اس وقت، اس ٹائم اور اس جگہ پر آپ کی شہادت کا انتظام کر دیا۔ پھر آپ کے لیے پروردگار عالم نے آرام گاہ ابدی کا انتظام کر دیا، ابدی آرام گاہ، اور وہ کون سی ہے؟ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کے قدموں میں، گنبد خضرا کے سائے میں، کہ جہاں صبح 70,000 قدسی اور شام کو 70,000 قدسی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے آتے ہیں۔ حضور کے قدموں میں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قدموں میں ہیں، گنبد خضرا کے سائے میں ہیں، حضور کے پہلو میں ہیں، حضور کی قرابت میں ہیں، حضور کی سنگت میں ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی، اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ جنہیں زندگی بھر حیات ظاہری کے اندر آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنے ساتھ رکھا، اور حیات باطنی کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے جدا نہیں ہونے دیا، اپنے پہلو میں گنبد خضرا کے سائے میں اپنے پاس ہی لٹائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین عزیز وقار، بہت بڑا مقام اور بہت بڑی شان ہے ان ہستیوں کی۔ ان کی بارگاہ کے اندر بے ادبی اور گستاخی اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے اندر دھکیلنے کا ذمہ ہے، اس کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کے صحن میں آ جاؤ، جہاں سے تمہیں محبت خدا بھی ملے گی، محبت مصطفیٰ بھی ملے گی، محبت آل بیت رسول بھی ملے گی، اور محبت اصحاب رسول کا بھی فیضان ملے گا۔ حضور کے اصحاب کے بھی غلام بن جاؤ، حضور کے آل بیت کے بھی غلام بن جاؤ، تو پھر بات بن جائے گی۔ اس واسطے معزز سامعین، حضور کے در والے ہوں یا حضور کے گھر والے ہوں، ہر ایک قابل احترام ہے، اور ہر ایک کی تعظیم و توقیر کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ جس کی بے ادبی اور بے حرمتی کرو گے، اپنے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ رسول کی ناراضگی مول لینے والی یہ بات ہے۔ اللہ رسول کو راضی اور خوش کرنا ہے تو پھر آل بیت رسول سے بھی پیار کرو، اصحاب رسول سے بھی پیار کرو، رسول بھی راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا۔ اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں کے نذرانے ان بزرگ ہستیوں کی بارگاہوں کے اندر پیش کرنے چاہیے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اب مزید اس پہ کلام کیا کروں، پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو انہی الفاظ پہ میں اپنے سلسلہ کلام کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں آل بیت اطہار اور اصحاب رسول کی محبت کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کر لیں۔